الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم معزز ساتھیو، القرآن الکریم تدبر و عمل، یہ ایک تدبرانہ تفسیر کی کتاب ہے۔ آپ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا کر سارے دروس سنتے چلیں گے تو کہیں کسی غلط فہمی کے شکار نہیں ہوں گے۔ وہ کیا ہے کہ یہاں عموماً جو قرآن مجید کے نسخے پائے جاتے ہیں ان میں کل 604 صفحے ہوتے ہیں، یا کہیے کہ آخری پارہ 30واں پارہ جو ہم کہتے ہیں اما پارہ، اس کو چھوڑیں تو باقی تمام 29 پارے 20 صفحات کے ہوا کرتے ہیں۔ اس تفسیر کی خوبی یا اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر صفحے میں سے 7 تدبرانہ یا کہیے غور و فکر کی باتیں اور چند نکات پیش کرتے ہیں۔ پھر ہر صفحے میں سے 3 عمل کی باتیں پیش کی جاتی ہیں، اور پھر اسی صفحے میں سے 3 ہدایات، توجیحات پیش کی جاتی ہیں۔ تو آئیے ہم اللہ کے فضل و توفیق سے سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سچی اور سیدھی راہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کا نہیں جن پر غضب کیا گیا، اور نہ گمراہوں کا۔ سورت کی تلاوت اور اس کے ساتھ ترجمہ سننے کے بعد پھر ایک مرتبہ میں آپ کو یاد دلا دوں کہ یہ کوئی عام تفسیری کلاس نہیں ہے کہ ہر لفظ یا ہر آیت کی ہم وضاحت کرنے لگیں، یا پھر سورت کا شان نزول، اس کا پس منظر اور یہ ساری چیزیں بیان کرنے لگیں۔ نہیں، بلکہ اس پوری سورت میں سے 7 غور و فکر کی باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب یہ غور و فکر کی باتیں آپ کو اور اچھی طرح سمجھ میں آنے کے لیے ترجمہ جو ہم نے پڑھا ہے وہ ہلکا سا اگر آپ کے ذہن میں رہے تو یہ غور و فکر کی باتوں کو سمجھنے میں اور زیادہ آسانی ہوگی۔ اس میں سے پہلی بات، شروع کی 3 آیتیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ان کے ترجمے پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو یوں معلوم ہوتا ہے گویا کہ اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے، اے میرے بندو، اگر تم تعظیم بجا لاتے ہوئے، میری عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے، میری حمد و ثنا، تعریف و ستائش کرنا چاہتے ہو، اے میرے بندو، اگر تم تعظیماً عظمتوں کے اعتراف کے ساتھ حمد و ثنا، تعریف و ستائش بیان کرنا چاہتے ہو
کس لیے؟ کسی ذاتی یا صفاتی کمال کی وجہ سے. جیسے کہتے ہیں نا، ارے اس کی تو نہ پوچھیں، کیا اس کی تعریف کریں، کیا اس کے بارے میں کہیں، ارے وہ بذات خود ایسا ہے کہ کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم بعض لوگوں کے بارے میں بعض دفعہ ایسی بات کہتے ہیں نا. تو تم اگر ذاتی کمال یا صفاتی کمال، ارے کیا خوبیاں ہیں بھئی اس کے اندر، تو ذاتی کمال یا صفاتی کمال کی وجہ سے تعظیم کرتے ہوئے حمد و ثنا بیان کرنا چاہتے ہو تو میری حمد و ثنا بیان کرو کہ میں اللہ ہوں. اب اللہ سے بڑھ کر کسی کی ذات، اللہ سے بڑھ کر کسی کی کوئی خوب صفات اور بہترین صفات ہو سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں. تو اس لیے تمام خوبیوں کا، تمام تعریفوں کا حقیقی حقدار اگر کوئی ہو سکتا ہے تو صرف اور صرف اللہ. تو گویا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم تعظیم بجا لاتے ہوئے حمد و ثنا کرنا چاہتے ہو، کیا دیکھ کر؟ کس خوبی کی وجہ سے؟ ذاتی کمال یا صفاتی کمال کی وجہ سے تو میری تعریف کرو کہ میں اللہ ہوں، مجھ سے بڑا کون ہے، مجھ سے زیادہ خوبیوں والا کون ہے. اگر احسان، پرورش، انعام و اکرام، ان سب ناحیوں سے اگر تم حمد و ثنا بیان کرنا چاہتے ہو تو میری بیان کرو. کیوں؟ رب العالمین، میں سارے جہانوں کا رب ہوں. کیا بات ہے، میں نے دیکھا آپ کو کہ آپ بڑی اس کی تعریف کر رہے تھے. ارے مت پوچھیے بھئی، اس کے میرے اوپر بڑے احسانات ہیں. بچپن سے میرے ماں باپ نہیں تھے تو وہ ہم کو کتنا دیکھ رہے تھے. ہم کہتے ہیں نا، یعنی کسی کا انعام، کسی کا احسان، کسی نے بڑی اچھی تربیت کی، کسی کی بڑی پرورش کے اعتبار سے، اس ناحیے سے اگر تم حمد و ثنا بیان کرنا چاہتے ہو تو اس حمد و ثنا کا بھی سب سے زیادہ حقدار اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ہوں. کیوں؟ میں رب العالمین ہوں. صرف ایک انسان کو نہیں، صرف چند مخلوقات کو نہیں، عالمین، اللہ کے علاوہ جو کچھ کائنات میں ہے سب کا رب صرف وہ ہے. وہ حمد کے قابل ہے. اور اگر مستقبل میں، فیوچر میں امید اور رجا کی وجہ سے تم حمد بیان کرنا چاہتے ہو تو میری حمد بیان کرو، اس لیے کہ میں رحمان و رحیم ہوں. اب صرف رحمان کی، صرف رحیم کی تفسیر کرنے لگے، وضاحت کرنے لگے تو وقت لگ جائے گا. لیکن ذرا اس ناحیے سے آپ غور کریں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان، انتہائی رحم کرنے والا، اور قیامت کے دن کا وہ مالک ہے. تین ناحیوں سے بات گزری. ذاتی کمال اور صفاتی کمال کی وجہ سے حمد بیان کرنا ہو تو کون اس کا حقدار؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں، اس لیے کہ میں اللہ ہوں. اگر تربیت، احسان، انعام، اکرام اس ناحیے سے، اس وجہ سے تم حمد بیان کرنا چاہتے ہو تو میری کرو. کیوں؟ کہ میں رب العالمین ہوں. اگر مستقبل کے بارے میں، فیوچر کے بارے میں امید و رجا کے ساتھ تم حمد بیان کرنا چاہتے ہو تو میری کرو، اس لیے کہ میں رحمان و رحیم ہوں. پھر آگے ڈر و خوف کی وجہ سے. بعض دفعہ ہوتا ہے کوئی پولیس والا یا کوئی بڑا مافیا والا، کوئی اس طرح کے، ان کی بھی کچھ تعریفیں کرنے والے ہوتے ہیں نا. ارے بھئی آ گیا سامنے، اگر دو چار جملے تعریف کے نہ کروں تو کیا ہے، ورنہ اس کا ایسا ڈر، ایسا خوف اس کا مسلط ہے لوگوں پر. گالیاں بھی دیں گے دوسری طرف پیچھے میں، لیکن
سامنے اس کی تعریف کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے جو اس کا ڈر ہے. تو یہ لوگوں کی بات چھوڑیں، لیکن حقیقی ڈر جس کے پاس عذاب ہے نافرمانوں کے لیے، وہ بدلہ ایسا دینے والا ہے کہ کسی کے ساتھ ذرا برابر ظلم نہیں کرے گا، اور بدلہ لینے پر آ جائے تو پھر کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا. تو اگر ڈر و خوف کی وجہ سے تم تعریف کرنا چاہتے ہو، حمد کرنا چاہتے ہو، تو میری کرو. کیوں؟ میں مالک یوم الدین ہوں، میں قیامت کے دن کا مالک ہوں. گویا اللہ رب العالمین. اب ذرا غور کریں، یہ نکتہ امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے. ہم لوگ بہت کچھ تفسیر پڑھے ہوں گے، لیکن اس ناحیے سے اللہ کی حمد بیان کرنے کے حوالے سے ایک اچھی بات معلوم ہوئی نہیں ہوئی. اب آئیے دوسرا نکتہ، الحمدللہ رب العالمین سے لے کر اہدنا الصراط المستقیم تک اس مفہوم کو ذہن میں رکھیں تو کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ جب اللہ سے صراط مستقیم کی ہدایت کا سوال سب سے اہم مطلوب اور مرغوب چیز ہے، اور اس کا پانا سب سے معزز اور سب سے بڑا ہدیہ ہے. انسان کو اس دنیا میں وہ بہت ساری چیزیں چاہتا ہے نا، لیکن سب سے اس کے نزدیک قیمتی چیز کیا ہے؟ وہ اسلام کی دولت، ہدایت، صراط مستقیم کو پا لینا. یہ ہے نہیں ہے؟ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ لوگ سن چکے ہیں، دنیا میں اگر کوئی انسان کتنی نعمتوں میں رہے، کتنے آرام و آسائش میں رہے، لیکن ایمان کی دولت میسر نہیں ہے، صحیح اسلام کی دولت میسر نہیں ہے، صراط مستقیم اس کو نہیں ملا ہے، تو آخرت میں کچھ فائدہ اس کے لیے؟ بلکہ دنیا میں بھی بہت سارے نقصان سے وہ گزرتا ہے جس کا شعور نہیں کرتا ہوگا. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ صراط مستقیم کا سوال کیا کہہ رہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ بتلا، صراط مستقیم دکھا. تو یہ صراط مستقیم کا سوال یہ سب سے بڑا مطلوب اور اللہ کی طرف سے انسان کے لیے سب سے بڑا ہدیہ، سب سے معزز ہدیہ. تو اب اتنی بڑی قیمتی چیز اگر اللہ سے مانگنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ اللہ رب العالمین بندوں کو سکھا رہا ہے. پہلے اس کی حمد و ثنا بیان کریں، پھر اس کی بزرگی، پھر اس کے بعد اپنی بندگی اور اس کی وحدانیت کا اعتراف کریں. یہی چیز ہے نا، تمام تعریفیں تیرے لیے ہے، تو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، تو رحمان و رحیم ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے. تو اس میں اللہ کی حمد و ثنا ہوئی، اس کے اچھے صفات کا ذکر آیا، اور اس کی بزرگی کہ قیامت کے دن کا مالک وہ ہے، اس کی بزرگی کا بیان ہوا. پھر اس کے بعد اپنے اور اللہ کے درمیان میں جو تعلق ہے، کیسے ہم نے بیان کیا؟ ایاک نعبد، تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور ہمارے زندگی کے تمام کاموں میں مدد بھی چاہتے ہیں تو صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں. یہ کہنے کے بعد کیا کہتے ہیں پھر؟ ہاں، اس کے بعد کیا ہے آیت؟ اہدنا الصراط المستقیم. تو یہ صراط مستقیم انسان کی سب سے بڑی مطلوب، صراط مستقیم کسی کو مل جانا یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا ہدیہ. اب اس کو پانے کا طریقہ، اس کو حاصل کرنے کا طریقہ اللہ رب العالمین سکھا رہا ہے کہ پہلے حمد و ثنا بیان کرو، پھر اس کی بزرگی بیان کرو، پھر اپنا تعلق اللہ کے سامنے ظاہر کرو کہ ہم صرف تیرے ہی بندے، کسی کی بندگی نہیں کرتے. اس کی وحدانیت کا اقرار کرو، پھر اس سے اس ہدایت کا سوال کرو. یہیں پر یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین سے کچھ پانے کے لیے سب سے بہترین وسیلہ اس کے اسماء و صفات کا. اللہ رب، رحمان، رحیم، مالک، یہ سارے الفاظ پہ غور کر رہے ہیں. اللہ اس کا ذاتی نام ہے،
رب، رحمان، رحیم، مالک، یہ اس کے صفاتی نام ہیں. تو اللہ سے مانگنے کے لیے اللہ کے اسماء و صفات کا وسیلہ لگائیں اور اللہ رب العالمین کے علاوہ عبادت کی کوئی قسم کسی اور کے لیے نہ کریں. اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو بندہ شرک سے دور رہے، وسیلہ لگانے کی ضرورت پڑے تو ان چیزوں کا وسیلہ لگا کر اللہ سے دعا کرے تو انشاءاللہ وہ دعا رد نہیں ہوتی، بشرطے کہ دوسری کوئی اور خرابی نہ ہو، حرام کمائی یا دوسری اور اس طرح کے. تیسری اس کے اندر غور و فکر کی بات یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. نعبد عبادت، نستعین استعانت. عبادت تو معروف ہے، معلوم ہے. استعانت کے معنی مدد طلب کرنا. پہلے کیا لفظ ہے؟ عبادت کا، اس کے بعد استعانت. استعانت کا ذکر عبادت کے بعد آیا ہے، جبکہ عبادت یہ ایسا لفظ ہے کہ اس کے اندر استعانت شامل ہے، داخل ہے. عبادت کسے کہتے ہیں؟ کئی ساری چیزیں ہیں. مثال کے طور پر اللہ ہی سے محبت کرنا، اللہ ہی سے ڈرنا، اللہ ہی سے امید رکھنا، اور اللہ ہی کی طرف رغبت، انابت، اور اسی طرح استعانت مدد طلب کرنا، استغاثہ فریاد کرنا. یہ سب کچھ اللہ ہی سے ہو تو یہ اللہ کی بندگی. تو لفظ عبادت کے اندر استعانت داخل ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے صرف عبادت کے لفظ پہ اکتفا نہ کر کے اس کو بھی، استعانت کو بھی کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ بندے کو اس کی تمام عبادتوں میں اللہ کے مدد کی ضرورت ہوتی ہے. بغیر اللہ کی مدد کے انسان نہ کسی نیکی کو کر سکتا ہے، نہ کسی برائی سے رک سکتا ہے. بغیر اللہ کی مدد کے انسان عبادت کی کوئی بھی قسم ادا نہیں کر سکتا، نیکی کا کوئی کام نہیں کر سکتا، کسی برائی سے نہیں رک سکتا. اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کی اہمیت کے پیش نظر ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن کیسے؟ وہ عبادت کرنے کے لیے جس مدد کی، جس توفیق کی ضرورت ہے اس کا بھی تجھ سے ہی سوال کرتے ہیں. تو یہ مدد دے گا، تو یہ توفیق دے گا تو ہم تیری اچھی عبادت کر پاتے ہیں. آپ اس کی ایک مثال دیکھنا چاہیں، فرض نمازوں سے سلام پھیرنے کے بعد جو دعائیں ہیں مسنون، بڑی عجیب بات ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے. کرنا چاہیے. ان میں سے ایک دعا کیا ہے؟ ربی اعنی، اور روایت میں اللہم بھی ہے، اعنی میری مدد فرما، علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتک، تیرا ذکر کرنے، تیرا شکر کرنے، وہ حسن عبادتک، تیری اور اچھی عبادت کرتے رہنے میں. ابھی نماز پڑھے ہیں تو عبادت نہیں کیے نا، لیکن یہاں اعتراف اپنی عاجزی اور کمزوری کا، پھر ساتھ میں سوال اللہ رب العالمین سے. کیا پیارا انداز ہے، دیکھیں. اسی لیے قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت اس کو کہا گیا. کس کو؟ سورہ فاتحہ کو. ایک چوتھی بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ عبادت عاجزی اور انکساری کا سب سے بلند مرتبہ ہے. عبادت عاجزی اور انکساری کا سب سے بلند مرتبہ ہے. اب یہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنا نہ شرعاً درست ہے، نہ ہی عقلاً درست ہے. عقلاً بھی درست نہیں ہے، شرعاً بھی درست نہیں ہے. اس لیے کہ عبادتوں کا حقیقی حقدار کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے. کیوں کہ وہی ہمیں زندگی عطا کرنے والا، ہمیں وجود بخشنے والا،
سب سے بڑا منعم، سب سے بڑا محسن کون ہے؟ تو اس حقیقی منعم، اس حقیقی محسن کو چھوڑ کر وقتی طور پر تھوڑی دیر کے لیے، کچھ مدت کے لیے کسی کا احسان ہے تو اس کو بڑا سمجھ کر اس کو پوجنے لگیں اور اس کی عبادت کرنے لگیں اور اس حقیقی منعم و محسن کو بھول جائیں تو یہ سب سے بڑا گناہ ہوگا. اسی کو شرک کہا جاتا ہے. تو عبادت عاجزی و انکساری کا سب سے اعلیٰ رتبہ ہے. تو یہ عاجزی اور انکساری اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہو یہ اللہ کبھی پسند نہیں کرتا. پانچویں بات اس کے اندر قابل غور، ایاک اعبدو ہے نعبدو ہے؟ ہاں، دونوں کے درمیان کا فرق جانتے ہیں؟ ایاک اعبدو اگر کہیں گے میں تیری عبادت کرتا ہوں، اس کو ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ ایک وچن، سنگولر انگلش میں جو کہا جاتا ہے، مفرد کا صیغہ یا واحد کا صیغہ، متکلم واحد. لیکن یہاں ویسے نہیں ہے. کیا ہے؟ ایاک نعبدو، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اور علم بلاغت میں اس کو نون استتباع کہا جاتا ہے. اس سے امام بقاعی رحمت اللہ علیہ نے استدلال کیا کہ نماز کی بنیاد اجتماع پر ہے، جماعت پر ہے، شیرازہ بندی پر ہے. اللہ اکبر. نماز، ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے نا اس صورت کو، اور جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے نعبدو. تو نماز میں اس کو پڑھنے کی تاکید اور جمع کا صیغہ، تو کہتے ہیں کہ نماز کی بنیاد اجتماعیت، شیرازہ بندی. اس لیے مسلمانوں کے لیے یہ درست نہیں ہے. پہلی بات یہ ہرگز درست نہیں کہ نماز کو چھوڑ دیں. اگر کوئی پڑھتا بھی ہے تو جماعت کا اہتمام نہ کرے، یہ بھی غلط بات ہے. اور نماز پڑھنے والے مسلمان آپس میں لڑتے بھڑتے رہیں، فرقوں میں بڑھ جائیں. تیری نماز اتنے بجے اس لیے میں تیرے پیچھے نہیں پڑھتا، تو ہاتھ اٹھاتا اس لیے میں تیرے پیچھے نہیں پڑھتا. اس طرح کے مسائل میں اختلاف کر کے الگ الگ ہو جائیں اور پڑھے ہر کوئی ایاک نعبدو. یہ بڑی عجیب چیز ہے. تو نماز کی بنیاد اجتماعیت پر ہے. ایک چھٹی بات جو انتہائی قابل غور ہے وہ یہ ہے میرے بھائیو، اہدنا الصراط المستقیم. قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلی سورت، اور اس کو قرآن کی سب سے عظیم سورت کہا جاتا ہے. اللہ کے کئی ناموں کا، کئی صفات کا ذکر کرنے کے بعد انسان اپنے اور اللہ کے درمیان کے تعلق کو اس کے سامنے ظاہر کرنے کے بعد جو چیز مانگ رہا ہے کیا ہے وہ؟ اہدنا الصراط المستقیم. کیا مانگ رہا ہے؟ چھوڑیں کیا مانگ رہا ہے کہیں گے ہم، یہ انداز اختیار کریں گے تو کسی اور کے بارے میں ہوگا. میں اور آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں؟ کیا مانگتے ہیں؟ صراط مستقیم. غور کیجئے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، ہدایت کی ضرورت عام مدد اور رزق کی ضرورت سے زیادہ ہے. انسان کو زندگی گزارنے کے لیے جو کچھ سادھن اسباب چاہیے روزی وغیرہ کے، ان کی ضرورت سے زیادہ کس کی ضرورت ہے؟ کس کی؟ ہدایت کی ضرورت ہے، صراط مستقیم کی ضرورت ہے. بلکہ پھر آگے کہتے ہیں سچی بات تو یہ ہے کہ صراط مستقیم اور روزی وغیرہ ان سب چیزوں کے درمیان میں کوئی نسبت قائم کرنا یہ بھی غلط ہے. کوئی نسبت ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے اماموں کو، اس طرح کے عالموں کو کیسی خوب سمجھ عطا کرتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ غور کیجئے. اس لیے کہ جب کسی شخص کو ہدایت مل گئی تو وہ متقین میں سے ہو گیا. اس کے بعد ہی کیا ہے؟ ہدی للمتقین.
ہدایت اگر کسی کو مل گئی وہ کن میں سے ہو گیا؟ کن میں سے ہو گیا؟ متقیوں میں سے ہو گیا، پرہیزگاروں میں سے ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آگے سورہ طلاق کی آیت کو جوڑتے ہیں، کہتے ہیں جس نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو ایسی ایسی جگہ سے روزی عطا کرتا ہے، رزق عطا کرتا ہے جس کا اسے کوئی وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، واللہ اس پر خوب غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کم سے کم اگر ہم فرض نماز کی 17 رکعتیں پڑھتے ہیں، 17 رکعتوں میں 17 بار سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اللہ سے سوال کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ قانون سعودیہ کا بدل رہا ہے، کوئی اور اچھی نوکری دے دے کہ میرے بچوں کا بھی کوئی ذمہ دار ہو جائے، ان کے بھی فیس کوئی ادا کرنے والا ہو جائے، یا اللہ بڑے نازک حالات چل رہے ہیں، ابھی تک میں تو گھر بھی نہیں بنایا، ابھی تک میرا تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا، میری بیٹیوں کی شادیاں، میری بہنوں کی شادیاں، میرے فلاں مسئلے، یا نماز میں کھڑے ہو کر ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد وہ ساری چیزیں مانگتے ہیں۔ کیا مانگتے ہیں؟ صراط مستقیم مانگتے ہیں۔ صراط مستقیم اگر کسی شخص کو مل گیا، اللہ اکبر، تو وہ متقیوں میں سے ہو گیا، اور جو متقیوں میں سے ہو گیا اس کو ایسی ایسی جگہ سے روزیاں، رزق نصیب ہوتا ہے جس کا اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ ایسا صراط مستقیم ہم سب کو نصیب فرمائے، ایسا متقی اللہ ہم سب کو بنا دے، صرف دنیا کی روزی کے لیے نہیں، آخرت کی بہترین روزی پانے کے لیے۔ میرے محترم معزز ساتھیو، 7ویں اور آخری قابل غور بات اس کے اندر یہ ہے، اور یہ بھی اہدنا الصراط المستقیم میں ہی ہے، اور اس تدبرانہ نکتے کو بیان کرنے والے امام ابن تیمیہ کے انتہائی قابل شاگرد امام ابن قیم ہیں۔ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، مجھے صراط مستقیم دکھا، سیدھا راستہ دکھا اور اس پر تو مجھے چلا۔ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے اس دنیا میں ایک راستہ متعین کیا ہے، وہ صراط مستقیم ہے۔ صراط کس کو کہتے ہیں؟ راستہ، پل۔ مستقیم بالکل سیدھا، جو آپ کو جنت میں پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اس دنیا میں صراط مستقیم متعین کیا، تو اس صراط مستقیم پر بندے کے قدم جتنا اچھا اور مضبوط جمے رہیں گے، کل قیامت کے دن آخرت میں جہنم پر جو صراط ہوگا، پل صراط ہوگا، اس پر اس کے قدم اتنے ہی اچھے جمے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ ہری سمجھ میں بات کچھ؟ یہاں دنیا میں ہارس ریس، گھوڑ دوڑ مقابلہ میں جو پوری دنیا میں فرسٹ آ گیا، چند سیکنڈوں میں وہ پہنچ گیا، وہ سب سے پہلے پل صراط پار ہوگا کیا؟ رننگ ریس میں جو شخص اول درجے میں کامیاب ہو گیا پوری دنیا میں، وہ پل صراط میں سب سے پہلے کامیاب ہوگا کیا؟ پار ہو جائے گا؟ یا جس نے بہت کم بالوں میں چھکے لگا کے سب سے بڑے سکور بنا دیے، وہ سب سے پہلے پار ہو جائے گا کیا پل صراط پہ؟ ہاں؟ اللہ اکبر۔ قرآن کو پڑھیں، قرآن سے اپنا تعلق جوڑیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک صراط وہاں رکھا جہنم کے اوپر، وہاں اگر قدم نہ ڈگمگائیں، وہاں نہ پھسلیں، وہاں گر کے جہنم میں نہ جائیں، بلکہ انتہائی تیزی کے ساتھ، جیسے کہ صحیح بخاری اور دوسری صحیح حدیثوں میں ہے کہ کوئی انسان بجلی کی تیزی کے ساتھ میں گزر جائے گا، کوئی انسان پلک جھپکنے کے برابر میں گزر جائے گا، کوئی انسان انتہائی تیز رفتار گھوڑا چلانے والا جس تیزی کے ساتھ گزر سکتا ہے گزر جائے گا۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو رینگتے ہوئے، گرتے پڑتے اس پر سے
گزریں گے جہنم کی آگ کی لپیٹیں ان کو لگتی رہیں گی، بچ بچا کر اس پہ سے پار ہونے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ اس طرح پار ہونے میں یہ جو الگ الگ رفتار ہے کس بنیاد پر ہے؟ عام طور پر ہم کہیں گے دنیا میں جیسا ایمان وہ اختیار کیا، جس طرح کا عمل وہ اختیار کیا، اس کے اعتبار سے۔ اسی کو انتہائی مختصر انداز میں امام ابن قیم کیا کہتے ہیں؟ دنیا میں ایک صراط مستقیم ہے، جو اس صراط مستقیم پر جتنا اچھا چلے گا وہ قیامت کے دن پل صراط پر اتنا اچھا پار ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ تو تھیں 7 تدبرانہ نکات۔ عمل کا پیغام اس کے اندر ہمارے لیے کیا ہے؟ سب سے پہلے عمل کی بات اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ سے دعا کرو۔ کریں گے ہم سب انشاءاللہ؟ کریں گے۔ کیسے کرنا ہے؟ طریقہ اس صورت کے اندر بتایا گیا۔ پہلے اللہ رب العالمین کا، پہلے اس کی حمد بیان کریں گے، پھر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس طرح اللہ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و بزرگی یہ بیان کر کے پھر اس کے بعد جو ہماری حاجت ہے اس کا ذکر کریں گے۔ اس صورت سے جو عمل کی بات ہمیں مل رہی ہے، لیکن اس کو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ساتھ میں جوڑ لیں، اس لیے کہ عمل کے لیے دونوں لازمی اور ضروری ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ کچھ خصوصی دعا کرنا چاہے تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، پھر اس کے بعد اپنی ضرورت اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کرے، جو مانگنا چاہتا ہے وہ مانگے۔ اس کے اندر عمل کی جو دوسری بات ہے وہ ہے سورہ فاتحہ قرآن کی سب سے عظیم سورت ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن کی سب سے عظیم سورت ہے اور قرآن کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورت ہے۔ اس لیے آپ معروف جو تفسیریں ہیں ان میں سے کسی ایک اچھی تفسیر کا انتخاب کر کے اس سورت کی تفسیر کو پڑھ لیجئے اور اس پر خوب غور و فکر کیجئے، تاکہ اس کے پورے معانی کو سمجھ کر ہم اپنی زندگی میں اچھی طرح اس پر عمل کر سکیں۔ تو انشاءاللہ تفسیر پڑھیں گے کوئی؟ مثال کے طور پر تفسیر احسن البیان یا تفسیر ابن کثیر، اس طرح جو معروف ہمارے پاس آسانی سے دستیاب ہونے والی تفسیریں، ان کا اہتمام کریں۔ تیسری عمل کی بات یہ ہے کہ بعض ایسے اہل خیر اور اہل صلاح، یعنی نیک لوگ، دین پر اچھی طرح چلنے والے لوگ، دین پر عمل کرنے والے لوگ، کچھ لوگوں کا انتخاب کریں اور ان کی مجلسوں میں آتے جاتے رہیں، ان کی صحبت اختیار کریں۔ کریں گے انشاءاللہ؟ ہماری تو حالت یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن علم کی مجلس میں آنے سے کتراتے ہیں، اور روزانہ جس ہیرو سے ہیروئن سے محبت کرتے ہیں اس کی ضرور کوئی فلم یا کم سے کم کوئی شارٹ ویڈیو تو یا گانا تو سن کے سو جاتے ہیں۔ کرکٹ کے میچز کچھ دنوں میں ہوتے ہیں، کچھ لوگ اتنے کرکٹ کے پریمی ہوتے ہیں کہ ابھی اگر تازہ آج کوئی میچ کہیں نہیں چل رہا ہے تو پرانے یوٹیوب وغیرہ میں تو ہے نا، ارے ذرا دیکھنا یار وہ سال میں اس نے وہ سنچری جو بنائی تھی کیسے، تو پرانی ہسٹری نکال کے اس کو تلاش کرتے ہوئے دیکھتے رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں وقت گزارتے ہیں۔ اور کیجیے کیا پڑھا ہم نے سورت کے ترجمے میں؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ مجھے ایسا راستہ دکھا جس پر چلنے والے لوگوں پر تیرا انعام و اکرام اترا ہے۔ کن پر انعام و اکرام اترا؟ سورہ نساء میں اللہ بیان فرماتا ہے من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی بات مان کے رسول کے طریقے پہ چلتے رہیں گے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتے رہیں گے تو یہی ہمیں آخرت کے دن فائدہ دے گا۔ یہ نیک لوگوں کی صحبت کے حوالے سے کل کا جو ہمارے منگل کا درس تھا اس میں 2 حدیثیں ہم نے پیش کی، ایک صحیح بخاری کی اور ایک مسند احمد کی۔ مختصر سا درس ہے 20-25 منٹ کا، ضرور اس کو سنیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ اس کے اندر 3 ہدایت کی باتیں اور 3 توجیحات ہیں۔ اس میں سے پہلی توجیح، پہلی ہدایت کی بات، یہ سورت سورہ فاتحہ اللہ اور بندے کے درمیان میں
آدھی آدھی تقسیم ہے، جیسے اس سلسلے میں ایک حدیث قدسی بھی وارد ہے۔ چنانچہ ایاک نعبد اور اس سے پہلے کی جو آیتیں ہیں وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، پھر اس کے بعد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور اس کے بعد کا جو حصہ ہے وہ بندے کے لیے ہے، اور وہ حدیث مسلم شریف میں آئی ہوئی ہے، اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگ اور مزید زیادہ جانکاری حاصل کریں گے۔ تفسیر احسن البیان تفسیر ابن کثیر پڑھیں گے تو اس کے اندر یہ حدیث آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی۔ دوسری اس کے اندر ہدایت کی بات یہ ہے کہ تم ہرگز اللہ کی عبادت کما حقہ نہیں کر سکتے جب تک کہ تمہیں اللہ کی مدد حاصل نہ ہو جائے۔ یہ ہدایت کی بڑی اہم بات ہے۔ کہاں سے معلوم ہوئی ہم کو؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے۔ تو پھر یہ ہدایت ہم کو ملی تو اس سے کیا آگے سمجھ میں آتا ہے کہ ہم ہر نیکی کے موقع پر اللہ رب العالمین سے توفیق مانگتے رہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ بکثرت پڑھتے رہیں۔ تیسری ہدایت کی بات اس کے اندر یہ ہے، میں ذرا توجہ چاہتا ہوں اور آخری بات ہے، یہود کے طریقے کی پیروی سے بچیں۔ کیا ہے ان کا طریقہ؟ ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ خواہشات کو شریعت پر مقدم کرتے ہیں۔ دین کی بات آئی، معلوم ہوئی، ارے ٹھیک ہے مولوی کہتے ہیں نبی کی بات ہوگی، قرآن کی بات ہوگی، لیکن آج کا زمانہ ذرا ایسا نہیں ہے، کیسے میں عمل کر سکتا ہوں؟ کہتے ہیں نا ہمارے بہت سارے لوگ اس طرح سے۔ یہ یہود کا طریقہ ہے کہ دین کی بات آنے کے بعد اس کو ٹھکرا دینا، اپنی خواہشات کو مقدم کرنا، اس لیے علم آنے کے بعد عمل نہ کرنا، یہ یہود کی صفت، اور ایسے لوگوں پر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا غضب اترتا ہے، غصہ اترتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اس سے ہم سب کو بچا کے رکھے۔ غیر المغضوب کہا گیا نا۔ اور دوسری بات اسی کے اندر، نصارہ کے طریقے سے بھی بچیں۔ ان کا طریقہ کیا ہے؟ دھن ہے، شوق ہے عبادت کا، لیکن طریقے بدعت کے اپناتے ہیں، جہالت کی بنیاد پر کرتے ہیں، علم حاصل نہیں کرتے۔ اور بدقسمتی سے مسلمانوں کے اندر ایسے دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، کچھ وہ لوگ ہیں جو دین شریعت آنے کے بعد ٹھکرا دیتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو خوب نکلتے ہیں اللہ کی عبادتوں کے لیے، اللہ کی عبادتوں میں خوب شوق رکھتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی صرف اسی پر اکتفا نہ کرو، علم حاصل کرو، قرآن کو پڑھو، حدیثوں کو پڑھو، علماء کی صحبت اختیار کرو۔ نہیں 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 نہیں، یہ آدمی بڑا نمازی ہے، 50 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، اس کی صحبت اختیار کریں گے ہمیں کافی ہے، گرچہ کہ وہ جاہل ہو، علم نہ ہو۔ نہ میرے بھائی، علم والے، علم کے مطابق عمل کرنے والے ایسوں کی صحبت اختیار کریں، اور یہود کے طریقے سے بچیں، علم حاصل کر کے بدعملی سے بچیں، اللہ کے غضب کا شکار نہ ہوں، نصارہ کے طریقے سے بچیں، اندھا دھند جہالت اور بدعت کی بنیاد پر عبادتوں کا شوق نہ ہو، ورنہ گمراہ ہو جائیں گے۔ اسی لیے کہا وَلَضَّالِّينَ۔ یہ سورہ فاتحہ اور اس میں 7 قابل غور نکات، تدبرانہ نکات، اور اس میں 3 عمل کی باتیں اور 3 ہدایت کی باتیں تھیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اس صورت کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی، اور اس درس کو ایک سے زیادہ بار سنتے رہنے کی، اور اس میں جو اچھی باتیں ہوں ان کو عمل کرنے کی، اختیار کرنے کی، ایمان اور عقیدے کے حوالے سے جو بات ہو اس سے اپنے ایمان و عقیدے کو سنوارنے کی، درست کرنے کی اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔